آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ فونیمک اویئرنیس کیا ہے. مثلاً ایک لفظ ہے بیٹ. اب بیٹ کو اب ٹیچر کیا کرتی ہے, پہلے وہ بچے کو سکھاتی ہے کہ بی کی ساؤنڈ کیا ہے. بی کی ساؤنڈ ب ہے, اے کی ساؤنڈ اے ہے, ٹی کی ساؤنڈ ٹھ ہے, تو ب اے ٹھ بیٹ بن گیا. لیکن ان بچوں کو اس پروسیس کے اندر پرابلم ہے کہ وہ بی کو ب سمجھ سکیں اور پھر ب اے ٹھ کو بیٹ بنا سکیں. یہ اب 3-4 چیزیں مکس اپ وہ اس کو کرتے ہیں. تو ایک یہ ان کا مسئلہ ہے. دوسرا فرض کریں اب ٹیچر کہتی ہے بی ہٹا دو بیٹ میں سے, باقی آواز کیا رہ جاتی ہے, ایٹ. یہ ان کو مشکل لگتا ہے. یا آپ بی کے ساتھ ملتا جلتا کوئی لفظ ان سے کہیں دوبارہ بناؤ, بیٹ, کیٹ, یہ ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ فونیمک اویئرنیس میں ان کو فونیم کو سبسٹیچیوٹ کرنا, فارمیٹ کو ڈیلیٹ کرنا, اس کو رائم کرنا, اس سے ملتے جلتے 2 ساؤنڈز کو, جیسے پائپ اور پین ہے کہ اچھا پائپ ہے یہ پین ہے, ان میں سملیرٹی کیا ہے کہ ان میں دونوں میں پی کامن ہے. یا پھر جیسے کیک ایک لفظ ہے, اس میں کون سی 2 آوازیں آپ نے سنی ہیں. یا کٹن آپ کے سے بولتے ہو, کیٹ آپ سی سے کرتے ہو, حالانکہ ساؤنڈ دونوں کی ک ہے. تو ان چیزوں میں ان کو کنفیوژن ہوتی ہے. اسی کے اوپر بیس کر کے اب بہت ساری نئی لرننگ بنائے گئے ہیں جو ان کو فونیمک اویئرنیس دیتے ہیں. جب ان کو فونیمک اویئرنیس آ جاتی ہے تو یہ ایک نارمل بندے کی طرح پرفارم کرتے ہیں. دے کین بی اے گڈ اسپیلرز, دے کین بی اے گڈ رائٹرز. یہ ان کو وہ جو ایک ہچ ہے, ایک رکاوٹ ہے لکھنے میں اور اسپیل کرنے میں, وہ ان کی دور ہو جاتی ہے. لیکن جب تک ٹیچر یا پیرنٹس ان بچوں کو اسپیشل اسکول میں نہیں لے کے جاتے, ایجوکیشنسٹ کے پاس نہیں جاتے, ان کی ریمیڈیل ٹریننگ نہیں ہوتی, تو یہ مشکل ہوتا ہے. اب ڈسلیکسک بچے جو ہیں, چونکہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہت کیوریس ہوتے ہیں, 3 ڈائمینشن میں سوچتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, امیجینیٹو ہیں, انٹیوٹیو ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں میں یہ نارمل بچوں کی نسبت, چونکہ اپنے رائٹ برین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو ان کی اس امیجینیٹو کیپیسٹی سے ہم بہت فائدہ لے سکتے ہیں. تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کی یہ چھوٹی سی مشکل ہے, اس کو ہم سمجھ کے ان کو اسپیشل پروگرام میں ڈال سکیں. وہ اسپیشل پروگرام میں ڈالنے سے یہ مشکل بالکل آسان ہو جاتی ہے, اور یہ دے کین بی بیٹر دین نارمل چلڈرن. اس میں کون سے لوگ چاہیے؟ اس میں آپ کو ایجوکیشنسٹ چاہیے, چائلڈ سائیکولوجسٹ چاہیے, پیڈیٹیشین چاہیے, نیورولوجسٹ چاہیے, اور ریمیڈیل ٹیچر چاہیے, اسپیشل ڈسلیکسک پروگرام کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہم بہت ساری ریسرچ خود نہیں کرتے, ہم یہاں کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو باہر ہو رہا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. میں آج یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس, خاص طور پہ مدرس اور ٹیچر, آپ سمپلی ڈسلیکسیا گوگل کریں, آپ کو اتنی انفارمیشنز ملیں گی جو آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. اگر سوسائٹی آپ کو نہیں دے رہی, پبلک اسکول نہیں دے رہے, پرائیویٹ اسکولز میں یہ سسٹم نہیں ہے, تو پھر یہ مدرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں تلاش کر لیں, خود اس کو سیکھ لیں, لرن کر لیں. اب تو انہوں نے NIH کی ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدر ایزیلی سیکھ سکتی ہے کس بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور اگر مدر اویئر ہو گئی ہے تو وہ اس کے ٹیچر سے بھی جا کے بات کر سکتی ہے. ان کے جو 7-8 سال لائف کے ہیں یہ آسان ہو جائیں, ارلی پک اپ ہو جائے, ارلی ٹرین ہو جائیں, تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ایک اور بڑی متھ پہلے سمجھی جاتی تھی, ہمیشہ لرننگ ڈسیبلٹی میں کہا جاتا تھا کہ لڑکوں کو زیادہ ہے, لڑکیوں کو کم ہے. لیکن نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جینیٹیکلی جینڈر میں کوئی فرق نہیں ہے, لڑکے اور لڑکیوں کو ایک جتنی ہیں. لیکن لڑکے جو ہیں وہ زیادہ راؤڈی بیہیو کرتے ہیں جب وہ کہیں پھنستے ہیں. لڑکیاں چپ کر کے کونے میں بیٹھ جاتی ہیں اور سلک کرنے لگتی ہیں, اس لیے وہ پک اپ کم ہوتی ہیں. جو بچے بیہیویئر شو کرتے ہیں آڈ, یا جن کا کوئی ایسا ایشو کلاس میں شو کرتے ہیں تو ٹیچر یا ریئیکٹ کرتے ہیں, یا اپنے اس کمپنسیٹری فنامینن کا استعمال کرتے ہیں کہ ٹیچر نے اسے کچھ کہا ہے, لکھنے کو نہیں لکھ پا رہا تو وہ اٹھا کے اس نے بک نیچے پھینک دی ہے, یا اس نے اپنا ٹیبل الٹا دیا ہے, یا وہ ریئیکٹ کر رہا ہے, یا وہ بہت زیادہ شرارتی اور دوسرے بچوں کو تنگ کرنے لگ گیا ہے. جب اس طرح کے کمپنسیٹری میکینزم کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتے ہیں اس کو. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.